أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لاسٹ کلاس میں ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح ہجرت فرمائی، کس طرح 20 لوگوں کے ساتھ انہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور انہوں نے اعلانیہ ہجرت فرمائی. کوئی چھپ کر کے نہیں گئے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، کیونکہ وہ ماشاءاللہ اتنے بہادر تھے اور اتنا ان کے اندر جرأت تھی کہ وہ علل اعلان اپنی ہجرت کا اعلان کرتے ہوئے مدینہ طیبہ کی طرف نکلے، اور ان کے ساتھ مزید 20 لوگ بھی تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اعلانیہ ہجرت فرمائی، جبکہ باقی تمام مہاجرین نے خفیہ ہجرت فرمائی. تو یہ ان کی جرأت کی ایک مثال ہے کہ انہوں نے اپنی ہجرت کو کسی سے پوشیدہ نہیں رکھا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اور اس کے بعد آپ کا جس کو کہتے ہیں داہنا ہاتھ بن کر رہنا اس طرح رہے، ایک سچے وزیر کی حیثیت سے، ایک سچے دوست کی حیثیت سے، اور ایک ایسے انسان کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت اور مدد کی جس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ کسی اور کی محبت نہیں تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تھا بھائی چارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اویم بن سعدہ کے ساتھ کروا دیا تھا. جیسا کہ ہم نے سیرہ میں پڑھا تھا کہ جب مہاجرین مدینہ منورہ پہنچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے انصار کے ساتھ ان کے ساتھ مواخات کا رشتہ قائم کیا تھا. تو مواخات کا مطلب کیا ہے کہ بھائی چارہ، یعنی کہ ایک مہاجر کو کسی دوسرے انصاری کے ساتھ اس کا بھائی بنا کر اس کا بھائی بنا دیا کہ وہ پھر اس کا پوری طرح خیال رکھے، اس کی کیئر کرے، اور ان کے درمیان اس رشتے کو مواخات کا رشتہ کہا جاتا تھا. تو لہٰذا مختلف آ رہا ہیں. کچھ کا کہنا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اویم بن سعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھائی چارہ کرایا گیا تھا یا مواخات کرائی گئی تھی. کچھ کا کہنا ہے کہ معاذ بن افرا کے ساتھ قائم کیا گیا تھا. بہرحال اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مدنی زندگی کا آغاز کیا، اور اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح انہوں نے قرآن کریم کے ساتھ اس دوران میں اپنے تعلق کو مضبوط کیا، کس طرح انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ سے مصاحبت سے فائدہ اٹھایا، اور پھر ان کے فضائل اور مناقب کے بارے میں، اور کس طرح پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران نظر آتے ہیں، ان کے کیا کارنامے تھے، اور انہوں نے کس طرح سے نہ صرف یہ کہ دین کا بلکہ اس دور میں جہاں جہاں بھی ان کی ضرورت تھی اپنے آپ کو مدد کے لیے پیش کیا، اور اپنے آپ کو ہمیشہ مسلمانوں کا ایک سچا غمخوار ثابت کیا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ قرآنی عقائد کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر کیا اثر آفرینی تھی، کیا اثر تھا۔ تو سیدنا عمر اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس تربیتی نہج پر نشو نما ہوئی تھی وہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ اللہ کی کتاب قرآن کریم تھی۔ یہی وہ واحد سر چشمہ تھا جہاں سے ہدایت کی روشنی لی جا سکتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صحابہ کو یہی تلقین تھی کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف رجوع کریں اور قرآن ہی کو زندگی کا منہج قرار دیں۔ یہی وہ مرکزی خیال ہونا چاہیے کہ جس کے تابع رہ کر معاشرے کے افراد اور گروہ تربیت حاصل کریں۔ تو وہ آیات جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے بلا واسطہ سنی، یعنی ڈائریکٹ سنی، ان کا ان کی شخصیت پر بہت گہرا اثر نظر آتا تھا۔ ان آیات نے ان کے دل کی طہارت، روح کی پاکیزگی اور کردار کی عظمت میں اہم رول اس طرح ادا کیا کہ ان کی کایا ہی پلٹ گئی۔ ان کی اقدار، احساسات، مقاصد، کردار اور علم و ہنر کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا ان آیات کو سننے کے بعد۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرنے والا شخص واضح طور پر یہ محسوس کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کا انہیں کتنی شدت سے احساس تھا، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ کس درجے خائف رہتے تھے۔ ہم مختلف واقعات میں انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھیں گے، حتیٰ کہ ان کی موت کے وقت کے حال کو بھی، کہ اس میں کس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف ان پر غالب تھا۔ وہ اپنے دور خلافت میں ایک دفعہ رات کو گشت پر نکلے، ایک گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز سنی، وہیں ٹھہر گئے۔ کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا اور قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں جم کر کھڑے ہو گئے اور تلاوت قرآن سننے لگے۔ تو وہ شخص سورہ طور کی آیات تلاوت کر رہا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع۔ قسم ہے طور، یعنی طور پہاڑ کی اور ایک کتاب کی قسم جو لکھی ہوئی ہے کھلے کاغذ میں، اور بیت معمور کی قسم، اور اونچی چھت کی قسم، اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی قسم، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیات سن کر فوراً بول اٹھے کہ رب کعبہ کے قسم، یہ قسم برحق ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے وہ برحق ہے۔ وہ جس سواری پر سوار تھے اس سے نیچے اتر آئے اور ایک باغ کی طرف چل دیے، وہاں دیر تک رکے رہے، پھر واپس گھر تشریف لائے۔ بعد ازاں 1 مہینے تک ان کی طبیعت نہ سنبھل سکی۔ لوگ ان کی عیادت کے لیے آتے تھے، لیکن کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں ہو سکا کہ ان کو کون سا روگ لاحق تھا۔ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت کا اتنا غلبہ ہوا تھا، یہ بات سن کر ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ اور یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھا کھا کر اس سورت کے شروع میں پہلے اس کے لیے قسمیں کھائیں اور پھر اس کے بعد یہ بات فرمائی کہ آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ اور اس کا انہوں نے اتنا اثر لے لیا اس سننے کا کہ 1 مہینے تک وہ بستر سے نہیں اٹھ سکے اور بیمار رہے۔ تو یہ ان کے اندر یہ جو ایک واقعہ ہے، یہ تو صرف ایک واقعہ ہے، اور ہم آگے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت اپنے دل کے اندر رکھنے والے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف ایک مشہور عدل و انصاف ہے جو انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اس پر قیام فرمایا، اس پر قائم رہے، اور کبھی بھی انہوں نے اس عدل سے ہٹنے کی ایک ذرہ برابر بھی غلطی نہیں کی۔ ہر معاملے میں انہوں نے عدل و انصاف کو اپنے آگے رکھا۔
اس لیے کہ ان کے دل کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بے پناہ خوف تھا، بے پناہ خشیت تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکمل طور پر قرآنی اصولوں کے مطابق تربیت پائی اور اس مقدس کتاب میں بتائے گئے آداب اور فرائض دل و جان سے اپنائے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نوازش اور توفیق تھی کہ وہ ہر آن ہر گھڑی قرآن ہی کو اپنا امام مانتے تھے۔ قرآن نے ان کی عقل، دل، روح اور جان پر بڑے گہرے اور انمٹ اثرات مرتب کیے۔ حق کا پرتو ان کی پوری زندگی میں جھلکتا رہا، اور ان تمام تبدیلیوں کا باعث یہ تھا کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر دین کی تربیت پائی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ جرأت مند اور بہادر انسان تھے، جیسا کہ ہم ابھی تک دیکھتے آ رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے ہر معاملے میں بہادری دکھائی۔ ایمان لائے تو بہادری کا مظاہرہ کیا، ہجرت کی تو بہادری کا مظاہرہ کیا، تو بہت زیادہ جرأت مند اور بہادر انسان تھے۔ بعض اوقات وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے معاملات کے بارے میں سوالات کرتے تھے جن کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا ہوتا۔ وہ ان معاملات میں خلوص دل اور سچائی کے جذبے سے اپنی رائے کا اظہار بھی فرما دیتے تھے، تو ان کی فراست اور قرآن کریم کے مقاصد جاننے کی وجہ سے قرآن ان کی رائے کے مطابق نازل ہو جاتا تھا۔ کئی آیات ایسی ہیں جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید ملتی ہے قرآن حکیم میں۔ ان میں سے ہم کچھ آیات کو انشاءاللہ تعالیٰ سے دیکھیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے 3 معاملات میں موافقت اختیار کی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کاش ہم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا حکم نازل فرما دیا، یعنی وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا جس کی ان کو خواہش تھی۔ دوسری کیا چیز تھی؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس نیک اور بد ہر طرح کے لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے، کیا اچھا ہو کہ آپ امہات المومنین کو پردے کا حکم دے دیں؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیات نازل فرما دی۔ پھر ایک دفعہ مجھے خبر ملی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اپنی بعض بیویوں سے ناراض ہو گئے۔ میں ان کے پاس گیا اور کہا کہ تم اللہ کے رسول کو ناراض کرنے سے باز آ جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے بہتر بیویاں عطا کرنے پر قادر ہے۔ حتیٰ کہ ایک بیوی نے یہاں تک کہہ دیا کہ اے عمر، اللہ کے رسول تو اپنی بیویوں کو اس طرح تنبیہ نہیں کرتے، بھلا آپ نے یہ کام کب سے اپنے ذمے لے لیا ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات و ابکارا۔ سورہ تحریم کی آیت ہے۔ ترجمہ: بعید نہیں اگر وہ یعنی نبی تمہیں طلاق دے دیں تو ان کا رب انہیں تم سے بہتر بیویاں بدلے میں دے، مسلمان، مومن، فرما بردار، توبہ کرنے والی، عبادت گزار، روزے دار، شوہر دیدہ اور کنواری عورتیں۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیال کی بات کی تائید میں قرآن میں آیت نازل فرما دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح منافقین کا جنازہ نہ پڑھنے میں بھی ان کی موافقت میں آیت نازل ہوئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب عبداللہ بن ابی فوت ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازہ پڑھنے کے لیے بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے ارادے سے کھڑے ہوئے تو میں گھوم کر سامنے آ گیا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ اللہ کے اس دشمن کی نماز جنازہ پڑھائیں گے جس نے فلاں فلاں دن اسلام اور آپ کے خلاف ایسے شرانگیز الفاظ کہے تھے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر بہت سے دنوں اور مواقع کا تذکرہ کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن ابی کا ماضی یاد دلایا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر مسکراتے رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر ہٹ جاؤ، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنازہ پڑھنے اور نہ پڑھنے کا اختیار حاصل ہے۔ مجھ سے کہا گیا ہے، اے نبی، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں برابر ہے، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگیں گے تو بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
بس اگر مجھے یقین ہو کہ میرے 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرنے سے اس کی بخشش ہو سکتی ہے تو میں 70 سے زیادہ مرتبہ اس کے لیے بخشش کی دعا کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا اور اس کی قبر پر تشریف لے گئے، یہاں تک کہ فارغ ہو گئے۔ بعد میں مجھے خود حیرانی ہوئی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی جرأت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کی قسم ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ یہ 2 آیات نازل ہوئیں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ان میں سے کوئی بھی مر جائے، یعنی منافقین میں سے کوئی بھی مر جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کبھی بھی جنازہ نہ پڑھائیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ اس کے بعد ساری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھایا، نہ کسی منافق کی قبر پر تشریف لے گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موافقت فرمائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی، اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اسی طرح سے بدر کے قیدیوں کے بارے میں قرآن میں ان کی موافقت میں آیات نازل ہوئیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن جب اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو شکست دے دی اور ان میں سے 70 مارے گئے اور 70 قید ہوئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان قیدیوں کے بارے میں مشورہ طلب کیا، اور مجھ سے بھی پوچھا کہ اے خطاب کے بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میری رائے یہ ہے کہ ان میں سے جو میرا قریبی رشتہ دار ہے آپ اسے میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقیل اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا فلاں رشتہ دار عنایت کر دیں، پھر ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے رشتہ دار قیدی کو قتل کر دے تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ ہمیں ان مشرکین سے قطعاً کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول یہ کفر کے سرغنے اور مشرکین کے لیڈر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول نے میرا مشورہ قبول نہیں فرمایا اور ان قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا۔ اگلے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ اگر مجھے بھی رونا آیا تو رو پڑوں گا، ورنہ کم از کم رونے کی کوشش تو ضرور کروں گا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ساتھیوں نے مجھے قیدیوں سے فدیہ لینے کا مشورہ دیا تھا اور میں نے اس پر عمل کیا تھا، اس کے سبب مجھے اس قریبی درخت سے بھی زیادہ قریب عذاب دکھایا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون ریزی یعنی انہیں قتل کرے۔ مسلمانوں تم سامان دنیا چاہتے ہو اور اللہ تمہاری آخرت چاہتا ہے، اور اللہ زبردست خوب حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی ایک بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو تم نے بدر کے قیدیوں سے جو فدیہ لیا اس کے بدلے تمہیں بڑا عذاب آ پکڑتا۔ اور یہ سورۃ انفال کی آیت ہے۔ تو سبحان اللہ، آیت نمبر 67 اور 68۔ تو ان کی موافقت میں انہوں نے بدر کے قیدیوں کو قتل کرنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن اور دوسرے لوگوں نے اس بات کا مشورہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر لیا۔ قرآن نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں آیات نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، یہ تھی ان کی ایک جو صدق تھا ان کے اندر، اور ان کی نیت میں جو ایک سچائی تھی اور خیر خواہی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں بھی اس کی قدر تھی۔ اور اسی طرح سے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری لڑکے کو دوپہر کے وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے بھیجا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سو رہے تھے اور ان کے کچھ جسم سے کپڑا بھی ہٹا ہوا تھا۔ اس وقت انہوں نے دعا کی کہ اللہ ہماری نیند کے وقت کسی کو بھی بغیر اجازت ہمارے پاس آنا حرام قرار دے دے۔
ایک روایت میں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ استئذان کا حکم نازل فرمائیں۔ استئذان کا مطلب کیا تھا؟ کہ اجازت لے کر داخل ہونے کا حکم فرمائیں۔ اس پر یہ آیت اتری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء۔ اے ایمان والو، جن غلاموں لونڈیوں کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک بنے ہیں اور ان لڑکوں اور لڑکیوں کو جو تم میں سے بلاغت کو نہ پہنچے ہوں، انہیں چاہیے کہ تم سے 3 بار اجازت مانگیں پھر گھر میں داخل ہوں، نماز فجر سے پہلے اور جب تم دوپہر کو کپڑے اتارتے ہو اور نماز عشاء کے بعد۔ یعنی یہ ایسا اوقات ہیں کہ انسان ریلیکس موڈ میں ہوتا ہے، تو کچھ اس نے اپنے جو اضافی کپڑے ہوتے ہیں وہ اتار رکھے ہوتے ہیں، تو ایسے موقعوں پر اجازت لے کر کے داخل ہونے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شراب کی حرمت کے بارے میں جو آیات ہیں ان کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، ابھی کل ہم نے اس آیت کی تفسیر پڑھی ہے کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ شراب کی حرمت کے بارے میں کوئی تسلی بخش حکم نازل فرما دے، کوئی ایسا حکم نازل فرما دے کہ جو بالکل ایک بات کلیئر کٹ سامنے آ جائے۔ تو سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ نماز سے پہلے ایک آدمی آواز لگاتا تھا کہ کوئی نشہ کرنے والا نماز کے قریب نہ آئے۔ ابھی بھی بالکل حرمت نہیں آئی، لیکن نماز کے قریب نہ آئے اس بات کو بتا دیا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ آیت سنائی گئی تو انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ، ہمارے لیے شراب کے بارے میں کوئی تسلی بخش حکم نازل فرما دے۔ چنانچہ سورہ مائدہ کی آیات نازل ہوئیں اور یہ آیات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی گئی، اور جب یہ آیت کے اختتام کو پہنچا گیا، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اس سے باز آنے والے ہو؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، ہم باز آئے، ہم باز آئے۔ تو شراب کی حرمت بتدریج عمل میں آئی۔ آیت کے ان اختتامی کلمات سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب کی حرمت سمجھ گئے، کیونکہ عربی قاعدے کے مطابق اگر استفہام انکاری جو ہے وہ نہیں سے بھی زیادہ حرمت پر دلالت کرتا ہے، یعنی کہ اگر پوچھی جاتی ہے کوئی بات نہیں کے مفہوم میں تو وہ بہت زیادہ ایک طرح سے اسٹرانگ ہوتی ہے کہ اس میں کسی بات سے منع کیا جا رہا ہو۔ تو ان آیات کے معنی، الفاظ اور انداز بیان میں بڑی سخت وعید پائی جاتی ہے جو شراب کی حرمت پر روز روشن کی طرح آیا ہے۔ تو یہ بات جو لوگ کہتے ہیں کہ کہاں ہے حرمت، تو یہ اس میں صاف اور وضاحت کے ساتھ سورہ مائدہ کی اس آیت میں اس کی حرمت واضح ہے، جس کے اینڈ میں آتا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آنے والے ہو؟ تو کیا باز آنے والے کہنے کے باوجود، پوچھے جانے کے باوجود حرمت کے اور کسی حکم کی مزید ضرورت رہ جاتی ہے؟ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عرصے کے دوران میں سارا قرآن کریم حفظ کر لیا تھا، جس کا آغاز ان کے قبول اسلام سے ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جاری رہا۔ اور اس بات میں قطعاً کوئی مبالغہ آمیزی نہیں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسباب نزول کے بارے میں بہت معلومات رکھتے تھے، یعنی کوئی آیت کس موقع پر نازل ہوئی، اس کا سبب کیا ہے نازل ہونے کا، اس کے بارے میں ان کی معلومات بہت پختہ تھیں۔ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا کچھ سیکھا، اور پھر اس سے کس طرح سے انہوں نے نہ صرف یہ کہ خود فائدہ اٹھایا بلکہ امت مسلمہ کو بھی اس کے ذریعے سے فائدہ ہوا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے وہ واحد باشندے تھے جنہوں نے جاہلی دور میں ہی لکھنا اور پڑھنا دونوں سیکھ لیا تھا۔ یہ ان کے بچپن ہی سے علم سے شغف رکھنے کا ثبوت تھا۔ ان کی یہ کوشش رہی کہ وہ بھی اس مختصر جماعت کا حصہ بن جائیں جنہوں نے عربوں کی جاہلیت کو مٹانے اور ان کے اخلاق سنوارنے کا بیڑا اٹھا رکھا تھا۔
اور عہد رسالت میں بہت سی خوبیوں کی وجہ سے انہیں قابل رشک مقام حاصل ہوا. جن خوبیوں کی وجہ سے ان کو قابل رشک مقام حاصل ہوا اس میں لکھنے پڑھنے کا آنا ایک نمایاں خوبی تھی. اس خوبی نے انہیں انتہائی اہمیت کا حامل بنا دیا تھا. انہوں نے ابتدائی تعلیم ابو سفیان کے والد حرب بن امیہ سے حاصل کی تھی. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن و حدیث کی تعلیم، خیر خواہی، رہنمائی یا کسی بھی علم کے حصول کے موقع پر کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہے. وہ خود فرماتے ہیں کہ میں اور میرا ایک انصاری جو میرے ساتھ مدینے کے اطراف میں رہتا تھا، ہم دونوں باری باری ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے. جب میری باری ہوتی تو میں اس دن کی تمام دینی معلومات حاصل کرتا اور جب اس کی باری ہوتی تو وہ بھی ایسا ہی کرتا اور پھر ہم تبادلہ خیالات کر لیتے تھے. یعنی ایک دن میرا دوست جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور ایک دن میں جاتا تھا اور پھر اس طرح ہم جو کچھ سن کر آتے تھے آپس میں ایک دوسرے سے ایکسچینج کرتے تھے اور ان تمام معلومات کو حاصل کر لیتے تھے جو سیکھ کر کے آتے تھے میں یا میرا دوست. تو یہ علم کا شوق اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح ان کے اندر علم کا حد سے زیادہ شوق تھا کہ اگر نہیں جا پاتے تھے تو بھی علم کو حاصل کرنے کی ان کی فکر ہوتی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذان تلمس طے کیے. ان سے قرآن اور سنت کا علم سیکھنے کے ساتھ ساتھ تلاوت کے احکامات بھی سیکھے، تزکیہ نفس بھی کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ارشادات کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا اور اس پر عمل کرنے کی اپنی سی پوری کوشش کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیع علم عطا ہونے کی گواہی دی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک دفعہ سو رہا تھا کہ خواب میں میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا. میں نے اس پیالے سے دودھ پیا حتیٰ کہ محسوس کیا کہ سیرابی میرے ناخنوں تک پہنچ گئی ہے، یعنی کہ میرے ناخنوں تک وہ دودھ کا اثر پہنچ گیا ہے. پھر میں نے باقی ماندہ دودھ عمر کو دے دیا. لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خواب کی کیا تعبیر فرمائی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے بارے میں فرمایا کہ وہ دودھ جو تھا وہ گویا علم تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس علم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان انتہائی محبت کا تعلق تھا. یہی وہ محبت ہے جس کے سبب استاد اور شاگرد کے درمیان ممتاز علمی مقام پیدا ہوتا ہے، جس سے بہتر علمی اور ثقافتی نتائج سامنے آتے ہیں، کیونکہ اس علمی مقام کو ایک نئی جہت عطا ہوتی ہے. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ درجے کی محبت رکھتے تھے. ان کا دل ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے وابستہ رہتا تھا. وہ ہر وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے تیار رہتے اور اسلامی دعوت کے میدان میں قربانیاں پیش کرنے کے لیے موقع کے منتظر رہا کرتے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے باپ اور اولاد حتیٰ کہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک. نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے عمر، جب تک میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں تیرا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب بات بنی. تو سچے تھے، نیت سچی تھی، دل سچا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتا ہوتا اگر وہ اسی وقت یہ بات کہتے تھے کہ ہاں آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، لیکن اس کے لیے انہوں نے ٹائم لیا، سوچا، اپنے آپ کو جج کیا کہ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں.
اور جب پھر اس کے بعد ان کا شرح صدر ہوا اس بات پر کہ ہاں میں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں، تب آ کر انہوں نے اس کا جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الآن یا عمر، یعنی اے عمر اب بات بنی ہے، یعنی اب تمہارے ایمان کی تکمیل ہوئی ہے۔ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ ادا کرنے کے لیے جانے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنسانا یا اخی یا فی دعائک، اے میرے پیارے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کس سے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو آپ ان کے مرتبے کا پھر اندازہ کر سکتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے دنیا کی وہ تمام قیمتی سے قیمتی چیزیں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ مبارک یا اخیہ کے مقابلے میں ہیچ نظر آتی ہیں، یعنی یا اخیہ اے میرے پیارے بھائی، یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے، جیسے قرآن میں سورۃ لقمان میں آتا ہے۔ تو یہ عربی کا ایک انداز تخاطب ہے اور اس میں بہت پیار جھلکتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ مجھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اخیہ کہہ کر کے پکارا تو مجھے سب سے زیادہ یہ الفاظ محبوب ہیں۔ یہی وہ ناقابل شکست محبت تھی جسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہنے پر مجبور کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگی امور کے تجربے کار اور فنون حرب کے ماہر بھی تھے، وہ لوگوں کی طبیعتوں سے بخوبی واقف بھی تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے اور گفتگو کرنے کا یہ بھی فائدہ ہوا کہ وہ عربی کے ایک فصیح و بلیغ اور ماہر زبان بن گئے۔ اس طرح سے انہوں نے اپنی مدنی زندگی کا آغاز کیا اور کس طرح وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے۔ تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر، احد اور دیگر تمام غزوات میں شریک ہوئے اور کسی غزوے میں بھی پیچھے نہیں رہے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد جتنے بھی غزوات ہوئے اس میں وہ آگے آگے رہے اور انہوں نے ہر موقع پر مسلمانوں کا ساتھ دیا اور ہر موقع پر اپنی خدمات پیش کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہونے کا بہت زیادہ شوق رکھتے تھے۔ جب تک مجلس برخاست نہیں ہو جاتی تھی وہ مجلس سے ہرگز نہیں اٹھتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان گنے چنے افراد میں سے تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت اس وقت بھی نہ چھوڑی جب لوگ مدینے میں تجارتی قافلے کی آمد کی خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے ہی چھوڑ کر کے چلے گئے تھے، جیسا کہ سورہ حشر میں ہم کو آیات ملتی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بڑے ادب اور دھیان سے بیٹھتے تھے، مسائل کی وضاحت طلب فرماتے تھے اور ہر خاص اور عام معاملے کی اچھی طرح سے تحقیق کرتے تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 539 یعنی 539 احادیث روایت فرمائی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 537 یعنی 537 احادیث روایت فرمائی ہیں۔ ان میں سے 26 روایات پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے، جبکہ بخاری میں 34 اور مسلم میں 21 روایات موجود ہیں اور بقیہ روایات دوسری کتب احادیث میں موجود ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی احادیث روایت کی ہیں جن کا تعلق ایمان، اسلام، احسان، قضاء و قدر جیسے اہم موضوعات سے ہے۔ ایمانیات کے علاوہ انہوں نے علم، ذکر، دعا، طہارت، نماز جنازہ، زکوٰۃ، صدقات، روزہ، حج، نکاح، طلاق، نسب، فرائض، وصیت، معاشرت، معاملات، حدود، لباس، کھانا پینا، ذبائح یعنی ذبح جو جانور کیا جاتا ہے اس کے تعلق سے، اخلاق، زہد، رقاق، مناقب، فتن، قیامت، خلافت و امارت اور قضاء جیسے امور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نقل فرمائے ہیں۔
یعنی یہ تمام جو اوپر بتائے گئے موضوعات، ان تمام موضوعات کے متعلق ان سے احادیث مروی ہیں۔ ان تمام احادیث کا علوم اسلامیہ میں ایک خاص مقام ہے جو ہمیشہ علوم اسلامیہ کی بنیاد اور سند تصور کی جاتی رہیں گی، یعنی فقہ کے بہت سارے مسائل ان کی روایت کردہ احادیث سے نکالے جاتے ہیں اور نکالے جاتے رہیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو انہوں نے سوال کیا تھا اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور وہ بہت اہم ہے، اس کو ہم انشاءاللہ یہاں پر دیکھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، ایک دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ خوبصورت بالوں والا ایک خوبصورت شخص آیا۔ اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ لوگوں نے تعجب سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ہم نے اسے نہیں پہچانا۔ وہ شکل و صورت سے کوئی مسافر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، اجازت عطا کی گئی تو وہ آگے بڑھا۔ اس نے اپنے گھٹنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے اور اپنے دونوں ہاتھ رانوں پر رکھ لیے، پھر سوال کیا، اسلام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مزید یہ کہ تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے۔ اس شخص نے دوسرا سوال کیا، ایمان کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تو اللہ کے فرشتوں، جنت، جہنم، موت کے بعد جی اٹھنے اور قضاء و قدر پر ایمان لائے۔ پھر اس شخص نے سوال کیا، احسان کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا، تو اللہ کے لیے اس طرح عمل کرے گویا اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، ورنہ کم از کم یہ خیال کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے سوال کیا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سلسلے میں سوال کرنے والا یعنی میں، سائل یعنی تجھ سے زیادہ نہیں جانتا، مسئول یعنی جس سے سوال کیا جائے، یعنی میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شخص سوال کر رہا تھا، سائل یعنی تو جو مجھ سے سوال کر رہا ہے اس سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو اس نے سوال کیا کہ قیامت کی نشانیاں بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت ننگے بدن ننگے پاؤں فقیر لوگ جو بکریوں کے چرواہے ہوں گے عمارتیں بنانے کا باہم مقابلہ کریں گے، اور لونڈیاں اپنے ہی مالکوں کو جنم دیں گی، یعنی بیٹیاں ماؤں کے اوپر ایک طرح سے حکمرانی کریں گی اور اپنی باتیں منوائیں گی۔ اس کی تفصیل ہے، اس میں اس وقت ہم نہیں جائیں گے۔ جب وہ آدمی چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے تلاش کرو، لیکن وہ نہیں مل سکا۔ 2 یا 3 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، کیا تجھے علم ہے کہ وہ کون تھا جو یہ باتیں پوچھ رہا تھا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول یہ خوب جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھلانے آئے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید الرسل اور سید الملائکہ کے سوال و جواب کی روشنی میں اسلام، ایمان، احسان کے مطالب انتہائی بہترین اسلوب میں سیکھے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے سوال کیا۔ تو سوال کس سے کیا جاتا ہے اگر کوئی اس طرح کا امر پیش آ جاتا ہے جو کلاس میں ریگولر ہوتا ہے؟ سوال کا جواب تو وہی دے پائے گا نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اعتماد تھا کہ انہوں نے سیکھ لیا ہے ان چیزوں کو جنہیں آ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سکھا گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے گرد جمع تھے، مجمع میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک مجلس سے اٹھے اور کہیں چلے گئے۔ جب دیر تک واپسی نہیں ہوئی تو ہمیں بڑی فکر دامنگیر ہوئی کہ اور ہم ڈر گئے کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں پیش آ گیا۔ ہم سب فوری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ میں سب سے پہلے گھبرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا۔ ایک باغ کے قریب پہنچا۔ یہ باغ انصار کے قبیلے بنو نجار کا تھا۔ میں نے باغ کے گرد چکر لگایا لیکن اندر داخلے کا کوئی راستہ نہیں ملا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ پانی کا ایک نالا باہر سے باغ کے اندر جا رہا ہے۔ میں نے اپنا جسم سکیڑا اور اندر داخل ہو گیا تو سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا ابو ہریرہ ہیں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟
میں نے بتایا کہ آپ ہمارے ساتھ تھے، پھر آپ اٹھ کر چل دیے، دیر تک واپس نہ آئے۔ ہم گھبرا گئے کہ آپ کو کہیں کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو، اور سب سے پہلے میں آپ کی تلاش میں نکلا اور اس باغ تک آ پہنچا اور اس طرح سے رینگتا ہوا اندر آ گیا۔ دوسرے لوگ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ میرے جوتے لے جاؤ، اور اس باغ سے باہر ملنے والے ہر اس شخص کو جو یقین کے ساتھ یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسے جنت کی بشارت دے دو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری دے کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جوتوں کے ساتھ باہر جانے کے لیے کیوں کہا؟ تاکہ جوتے دیکھ کر لوگ یقین کر لیں کہ اللہ کے رسول کی ہی بات وہ پہنچا رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا آگے کہ جب وہ باہر آئے تو سب سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ملے اور پوچھنے لگے کہ یہ نالین یعنی یہ جوتے کیسے ہیں؟ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس مجھے عطا فرمائے ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی مجھے ایسا ملے جو دل کے یقین سے گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسے میں جنت کی بشارت دوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا، میں پشت کے بل زمین پر گر پڑا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابو ہریرہ واپس چلو۔ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا اور رونے ہی لگا تھا کہ پیچھے سے عمر بھی آ گئے۔ مجھے دیکھتے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا ہوا ابو ہریرہ؟ میں نے عرض کیا کہ میری ملاقات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، میں نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا تو انہوں نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، میں پشت کے بل زمین پر گر پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور وجہ دریافت فرمائی کہ یعنی انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کیا آپ نے ابو ہریرہ کو یہ پیغام دے کر بھیجا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کیجیے، مجھے ڈر ہے کہ ایسی باتیں سن کر لوگ عمل میں سستی کریں گے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرما دیا۔ کس بات سے منع فرما دیا؟ جس بات کا حکم دے کر بھیجا تھا کہ جو دل کی سچائی کے ساتھ گواہی دیتا ہو اسے جنت کی بشارت دے دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس بات کا خوف تھا؟ کہ بس لوگ اس بات پر تکیہ کر کے عمل چھوڑ دیں گے اور اس طرح سے عمل میں پیچھے ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا نہ کریں، ایسا حکم دے کر کے پبلک میں ان کو نہ بھیجیں، کیونکہ ظاہر ہے عوام میں تو ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ سہل پسند بھی ہوتے ہیں جو بس وہ صرف اس کو سنیں گے اور سوچیں کہ بس عمل کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موافقت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کو لے کے جانے کے لیے۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے سنا گیا کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے، آپ نے ہمیں موجودات عالم کی ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت میں اور جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونا تک کے تمام مراحل کی تفصیل بتائی۔ جس نے یاد رکھا سو یاد رکھا اور جو بھول گیا سو بھول گیا۔ یہ حدیث ان جملہ احادیث سے ہے جن سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور پیشی کا نظریہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی کا نظریہ اخذ فرمایا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سب لوگ پیش ہوں گے، اس کا جو نظریہ ہے انہوں نے اس حدیث سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنی تھی کہ کس طرح لوگ اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور جنتیوں کو جنت اور جہنمیوں کو جہنم دی جائے گی، اس حدیث سے انہوں نے عکس کیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آباء و اجداد کی قسمیں کھانے سے منع فرماتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعد ازاں میں نے کبھی ایسی قسم نہیں کھائی، نہ کسی سے ایسی بات نقل کی جس میں قسم موجود ہو۔ تو اس بات کی انہوں نے احتیاط فرمائی، کیونکہ عربوں میں بہت زیادہ رواج تھا کہ قسم کھا کر بات بھی کرتے تھے اور اس میں پھر اپنے آباء و اجداد کی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں جو ان کے فضائل اور مناقب پر دلالت کرتی ہیں کہ کس درجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو اہمیت دیا کرتے تھے اور کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو
یہ نہیں کہ بس یکمو رد کر دیتے ہوں، بلکہ سامنے رکھ کر اور پھر اس کے بعد بعض اوقات اگر خود کوئی فیصلہ فرماتے تو بھی ان کی رائے کو اہمیت دیتے۔ آگے ہم کچھ اور چیزیں بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشخبری کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کے چند معاملات کے بارے میں دیر تک گفتگو کی۔ پھر ہم وہاں سے باہر نکل آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں نماز ادا کرنے میں مصروف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے، اس کی تلاوت سننے لگے۔ قریب تھا کہ ہم اسے پہچان لیتے کہ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی قرآن کریم کو اسی طرح تر و تازہ پڑھنا چاہتا ہو جس طرح نازل ہوا تو ابن ام عبد کا لہجہ اختیار کرے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر وہ آدمی بیٹھ کر دعا میں مصروف ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے دل میں سوچا، اللہ کی قسم میں صبح اسے یہ خوشخبری ضرور سناؤں گا۔ جب صبح میں اس کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے پہلے وہاں موجود تھے۔ اللہ کی قسم میں نے جب بھی کسی نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ اپنے سے آگے پایا۔ اسی طرح سے مسور بن مخرمہ اور قبیلہ قارہ کے ایک شخص عبد الرحمن بن عبد فرماتے ہیں کہ ہم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ہشام بن حکیم بن حزام کو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورہ فرقان پڑھتے سنا۔ وہ ایسے لہجے میں قرآن پڑھ رہے تھے جو میرے لہجے کے سراسر خلاف تھا، جس لہجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھایا تھا۔ قریب تھا کہ میں دوران نماز ہی انہیں پکڑ لیتا، لیکن میں نے بمشکل صبر کیا۔ جب نماز مکمل ہوئی تو میں نے ان کو پکڑا اور پھر کہا کہ جس لہجے اور قرات میں تو قرآن پڑھ رہا تھا وہ تجھے کس نے پڑھایا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح تعلیم دی ہے۔ میں نے کہا تو جھوٹ کہتا ہے، اللہ کی قسم یہ وہی صورت ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی اور لہجے میں پڑھائی ہے۔ تو میں اسے ساتھ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ سورہ فرقان ایسے لہجے اور قرات میں پڑھ رہا تھا، حالانکہ آپ نے تو مجھے اس طرح یہ سورت نہیں پڑھائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ سورت پڑھوا کر کے سنی اور انہوں نے اپنے اسی طریقے پر پڑھ کر سنائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا انزلت، یہ سورت اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ پھر فرمایا اقرا یا عمر، عمر آپ پڑھیں۔ تو میں نے اس طرح پڑھی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھائی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا انزلت، یہ سورت اسی طرح نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف فاقرؤوا ما تیسر منہ، قرآن کریم 7 لہجوں میں نازل ہوا ہے، جو آسان لگے اسی میں پڑھ لو۔ اب آپ دیکھیں کہ اتنی پھیلی ہوئی عرب مملکت تھی، اتنے مختلف جگہ کے لوگ تھے، ان کے الگ ہی ایکسنٹس تھے، ان کے کسی کے زبان سے کوئی حرف اچھی طرح ادا نہیں ہوتا تھا، کسی کی زبان سے کوئی لہجہ پوری طرح سے نہیں ادا ہوتا تھا۔ تو قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف لہجوں میں اور مختلف طرح سے اس طرح پڑھنے کی اجازت عطا فرمائی کہ جس میں معنی میں کوئی تبدیلی نہ آ سکے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن 7 حروف پر نازل ہوا۔ اس کی کافی تفصیل ہے، پوری کتابیں اس 7 حروف کے بارے میں لکھی گئی۔ یہاں پر کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا سی بھی اس مخالف بات کو برداشت نہیں کر سکے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنی تھی، اور کوئی دوسرا شخص اس کی مخالفت کر رہا تھا ان کے حساب سے، کیونکہ انہوں نے اس طرح سے اس کو نہیں سنا تھا، نہیں پڑھا تھا۔ ان کو اتنی زیادہ اس بات کی فکر ہوتی تھی کہ کوئی شخص بھی دین کے معاملے میں کوئی بدعت اختیار نہ کرے، کوئی ایسی بات اختیار نہ کرے کہ جو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات سے مختلف ہو۔
اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جس طرح دعا فرمائی تھی ان کے ایمان لانے کے لیے، اسی طرح ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر قمیص یا ایک روایت میں آتا ہے کوئی لباس دیکھا تو فرمایا کہ تیرا یہ لباس نیا ہے یا دھویا ہوا ہے، یعنی پرانا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو دھویا ہوا ہے یعنی پرانا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نیا کپڑا پہنے، عزت کی زندگی گزارے اور تجھے شہادت کی موت نصیب ہو۔ ان کتنی خوبصورت دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمائی اور ان کو یہ دعا دی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے حق میں ساری دعائیں قبول فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھے مال عطا فرمایا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھ سے زیادہ جو محتاج ہو اسے عطا کر دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال لے لو، اسی طرح جو مال خود بخود بغیر لالچ اور سوال کے حاصل ہو اس کا انکار نہ کرو، اور ایسی صورت نہ ہو تو اس کے پیچھے نہ پڑو، یعنی لالچ اور سوال سے حاصل کردہ مال کے پیچھے نہ پڑو، لیکن اگر کوئی مال تم کو اس کے بغیر حاصل ہوتا ہے تو تم اسے لے سکتے ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا باپ فوت ہو گیا اور اس پر ایک یہودی کا 30 وسق کھجور کا قرضہ تھا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مہلت مانگی تو اس نے انکار کر دیا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ آپ میری کوئی سفارش فرما دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے گفتگو فرمائی اور کہا کہ تم جابر کے باغ کا سارا پھل اس قرضے کے عوض لے لو، لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کھجور کے باغ کا چکر لگایا اور پھر فرمایا اے جابر اب کھجور اتارو اور اس کا قرضہ ادا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد میں نے کھجوریں اتاری تو 30 وسق قرض ادا کرنے کے بعد بھی 17 وسق کھجوریں بچ گئیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دینے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ادا فرما رہے تھے۔ فارغ ہوئے تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس سے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اخبر بذالک ابن الخطاب، جاؤ ابن خطاب کو بھی اس کے خبر کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں فرمایا بلکہ کسی اپنے صحابی سے فرمایا کہ جاؤ ابن خطاب کو بھی اس کے خبر کر دو۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور انہیں بھی اس برکت کا قصہ سنایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لقد علمت حین مشى فیہا رسول اللہ لیبارکن فیہا، جب اللہ کے رسول نے تیرے باغ کا چکر لگایا تھا مجھے علم ہو گیا تھا کہ اس باغ میں ضرور برکت ہوگی۔ تو اس پورے واقعے کا لب لباب کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا یقین تھا کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چکر لگائیں گے، آپ کے قدم مبارک پڑیں گے، جس چیز میں آپ کا ہاتھ لگ جائے گا اس میں برکت اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ تو یہ ان کا اللہ پر توکل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی برکتوں پر یقین تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حفصہ ان کی جو بیٹی تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خاوند مدینے میں انتقال کر گئے تو میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور انہیں حفصہ سے نکاح کرنے کا کہا۔ بہت سبق ہے اس واقعہ میں، سو غور سے سنیے۔ خود گئے، بیٹی کے باپ تھے، خود گئے، بیٹی بیوہ ہو گئی تھی اور جا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سے نکاح کرنے کے لیے کہا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچنے کا وقت مانگا۔ چند دنوں کے بعد دوبارہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے معذرت کر لی اور کہا کہ میں ان دنوں نکاح کا خواہش مند نہیں۔ پھر میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ کا نکاح آپ سے کر دوں۔ وہ خاموش رہے۔ مجھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رنج ہوا۔ چند دنوں کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا پیغام بھیجا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عمر، جس دن میں نے حفصہ کے بارے میں تمہیں کوئی جواب نہیں دیا تھا شاید تمہیں مجھ پر رنج ہوا ہوگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بے شک۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عمر، ایسی بات اس لیے تھی کہ مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے حفصہ کے بارے میں بات کی تھی۔ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار فرما دیتے تو میں ضرور حفصہ سے نکاح کر لیتا۔
تو اس واقعے کے بتانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ان کے آپس کے تعلقات کتنے خوبصورت تھے، ان میں کتنی ٹرانسپیرنسی تھی کہ اگر کوئی بات جس طرح سے وہ نہیں کرنا چاہتے تھے اس کی ریزننگ دیتے تھے کہ یہ بات ہم کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے، اور دوسرے یہ کہ اپنے رسول کے کسی راز کو وہ افشا کرنا اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے تھے، ورنہ کیا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ریزن پیش کر دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایسی سی بات کہی ہے اس لیے میں آپ کو منع کر رہا ہوں، لیکن نہیں کہا، انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ تو رازوں کا امین ہونا بھی بہت بڑی نعمت کی بات ہے کہ کوئی کسی کے سپرد کوئی راز کرے تو پھر وہ اس کو پوری امانت کے ساتھ اپنے پاس رکھے، کہتا نہ پھرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری کوشش تھی کہ میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی ان 2 ازواج مطہرات کا قصہ سنوں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں اللہ کی طرف سے توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، پس یقیناً تمہارے دل حق سے ہٹ گئے ہیں۔ تو یہ واقعہ سورہ تحریم میں آتا ہے پورا کہ کس طرح سے 2 ازواج مطہرات تھیں، ان کی آپس میں کچھ بات چیت ہوئی تھی اور اس کی پردے داری نہیں ہو پائی تھی، بہرحال تو ایک پورا تفصیل قصہ ہے، اور اس کے بارے میں وہ چاہتے تھے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی اس قصے کو سننا چاہتے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا واقعہ تھا اور کس طرح سے پھر وہ سننا کیوں چاہتے تھے اور اس کے بارے میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ فرماتے ہیں چنانچہ حج کا موسم آ گیا، میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کیا، راستے میں ایک جگہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے مڑ گئے، میں بھی ہاتھ میں پانی کا برتن لیے مڑ گیا۔ وہ قضاء حاجت سے فراغت کے بعد آئے تو میں نے ان کے ہاتھوں پر پانی ڈالا، انہوں نے وضو کیا، میں نے عرض کیا امیر المومنین، ازواج مطہرات میں وہ کون سی 2 خواتین تھیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تعجب کی بات ہے ابن عباس۔ علامہ زہری فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ناگواری کا اظہار فرمایا، لیکن ان سے کوئی سوال کیا نہ کچھ چھپایا، اور فرمایا حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ کہہ سنایا، فرمایا ہم قریش اپنی عورتوں پر رعب اور غلبہ رکھتے تھے، جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ عورتیں مردوں پر حاوی ہیں، ہماری عورتیں بھی یہی رنگ پکڑنے لگیں۔ میرا گھرانہ بنو امیہ بن زید کے محلے میں کے پاس تھا، میں ایک دن اپنی بیوی سے ناراض ہو گیا تو اس نے مجھ سے تکرار کی، میں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم نبی کی بیویاں بھی ایسا ہی کرتی ہیں، حتیٰ کہ سارا دن قطع کلامی کیے رہتی ہیں۔ میں فوراً حفصہ کے پاس پہنچا اور پوچھا کیا تو اللہ کے رسول سے تکرار اور بحث کرتی ہے؟ یعنی ان کی بیٹی تھی، جا کے ان سے پوچھا، اس نے کہا ہاں۔ میں نے پوچھا کیا تم ان سے دن بھر قطع تعلق بھی کرتی ہو؟ حفصہ نے کہا ہاں۔ تو میں نے کہا تم میں سے جو بھی اس طرح کرے وہ ناکام ہوئی اور گھاٹے میں رہی، کیا تمہیں احساس نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کے سبب اللہ تعالیٰ تم پر ناراض ہو سکتا ہے؟ آئندہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و تکرار اور قطع تعلق نہ کرنا، نہ ان سے کچھ طلب کرنا، اگر کوئی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لینا۔ تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ تمہاری سوکن تم سے زیادہ خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کو زیادہ محبوب ہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا ایک انصاری پڑوسی تھا، ہم باری باری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے، ایک دن وہ جاتا ایک دن میں جاتا اور وحی کا علم حاصل کرتے اور ایک دوسرے کو بتاتے۔ ہم ان دونوں شاہ غسان کے بارے میں باتیں کرتے تھے کہ وہ ہم سے جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ ایک دن میرے انصاری بھائی کی باری تھی، اس نے واپسی پر شام کے وقت میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور مجھے آواز دی۔ میں باہر نکلا تو اس نے کہا کہ بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے۔ میں نے پوچھا کیا غسان نے حملہ کر دیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا۔ میں نے کہا حفصہ ناکام اور گھاٹے میں رہی، مجھے یہی ڈر تھا۔ میں نے صبح کی نماز پڑھی، تیاری کی اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا، وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے علم نہیں، وہ ہم سے الگ ہیں اور بالا خانے میں تشریف فرما ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سے حاضری کی اجازت کے لیے کہا، غلام گیا، اس نے واپس آ کر بتایا کہ میں نے خبر دے دی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی جواب عطا نہیں کیا۔ میں ممبر کے پاس آ گیا، وہاں کچھ لوگ افسردہ بیٹھے تھے، بعض تو رو بھی رہے تھے۔ میں تھوڑی دیر وہاں رکا، پھر بےتاب ہو گیا۔ اسی غلام کے پاس دوبارہ آیا اور اجازت طلب کرنے کے لیے اندر بھیجا۔
وہ پھر واپس آیا تو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، کوئی جواب مرحمت نہیں فرمایا۔ تو میں جلدی سے پلٹا، اچانک غلام کی آواز آئی کہ آپ اندر جا سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا اجازت مل گئی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں اندر داخل ہوا، سلام عرض کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باریک بنی ہوئی چٹائی پر ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے اور چٹائی کے نشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر صاف نظر آ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا نہیں۔ میں نے اللہ اکبر کہا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم قریشی لوگ عورتوں پر غالب رہتے تھے، اب ہم مدینے میں ایسے لوگوں کے پاس آئے ہیں جن پر عورتوں کا غلبہ ہے، ہماری عورتیں بھی ان سے یہی کچھ سیکھ رہی ہیں۔ میں ایک دن اپنی بیوی سے ناراض ہوا تو وہ مجھ سے بحث و تکرار کرنے لگی، مجھے اچھا نہیں لگا۔ اس نے کہا کیا میری تکرار پسند نہیں؟ اللہ کے قسم ازواج مطہرات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کرتی ہیں اور بسا اوقات سارا دن قطع تعلقی بھی کر لیتی ہیں۔ میں نے کہا ایسا کرنے والی ناکام اور خسارے میں ہے، کیا انہیں ڈر نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کے باعث ان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا؟ ایسا ہوا تو وہ ہلاک ہو گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفتگو سن کر مسکرائے۔ آپ پوری کنورسیشن دیکھیے اور پورا واقعہ، اور آپ دیکھیں کہ کس درجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیٹر کرتے تھے اپنے صحابہ کرام کو، کس درجے میں ان سے بات کرتے تھے، ان کے ساتھ مشورہ کرتے تھے، ان کے سامنے واقعات اور حالات کو رکھتے تھے، کس درجے میں آپس میں ایک طرح کا بے تکلفانہ انداز اور رویہ تھا، انتہائی عزت اور تکریم کے باوجود۔ اور اسی طرح سے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے احکامات کو سیکھا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اس واقعے کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفتگو سن کر مسکرائے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، میں حفصہ کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ تجھے کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، تیری سوکن تجھ سے زیادہ خوبصورت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ سے زیادہ محبوب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرائے۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہلانے کے لیے یہاں ٹھہر سکتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں وہاں بیٹھ گیا۔ میں نے سارے گھر میں نظر دوڑائی، مجھے سوائے چمڑے کے 3 ٹکڑوں کے کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر آسانیاں فرمائے۔ فارس اور روم والوں کو دیکھیے کس قدر آسودہ حال لوگ ہیں، حالانکہ وہ مشرک ہیں۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، پھر فرمایا اے ابن خطاب، کیا تو کسی شک میں مبتلا ہے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں ان کی عمدہ چیزیں دنیا ہی میں دے دی گئی ہیں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میرے لیے مغفرت کی دعا فرمائیے۔ اصل بات یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی تھی کہ وہ اپنی بیویوں کے پاس 1 مہینے تک نہیں جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات کی طرف سے کچھ رنج پہنچا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ فرمائی، اپنے نبی کو تنبیہ فرمائی۔ اوپر جو کچھ بیان کیا گیا وہ یہ کردار تھا کہ جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی معاشرے میں ادا کیا، اور یہاں پر اس پورے واقعے کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری چیزیں حاصل کی، بہت سا فضل و کمال حاصل کیا۔ دین اور علم کی گہرائی عیاں ہو کر اس سے سامنے نظر آتی ہے، اور ان کے جو فضائل اور مناقب ہیں ان کو پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے تو ہمیں مزید اندازہ ہوگا کہ اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کی وجہ سے، اس طرح کے واقعات اور حالات اور علم کا شوق رکھنے کی وجہ سے انہوں نے اپنے اس پورے عرصے میں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدنی دور کہلاتا ہے، کس درجے میں علم کو حاصل کیا، اور کس درجے میں انہوں نے پھر امت کو اس سے فائدہ پہنچایا۔ اور نہ صرف امت کو فائدہ پہنچایا بلکہ اس دور کے بڑے بڑے علماء اور فقہا بھی ان سے سیکھنے کے لیے آتے تھے اور ان سے مسائل کو معلوم کرتے تھے، اور وہ پورے عدل کے ساتھ، پورے انصاف کے ساتھ ان باتوں کو، ان واقعات کو بیان فرماتے تھے جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہ کر کے جو کچھ بھی سیکھا تھا ان سارے باتوں کا، چاہے اس میں ان کی اپنی ہی کوئی کمی کوتاہی نظر آتی ہو، کوئی ایسی بات نظر آتی ہو جو ان کے حق میں نہ جاتی ہو، ان کی رسپیکٹ کے خلاف ہو، اس کے باوجود وہ واقعے کو من و عین بیان کر دیتے تھے تاکہ لوگ اس سے پورا سبق حاصل کر سکیں۔ یہیں پر ہم رکتے ہیں، وقت ہمارا پورا ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم مزید پھر نیکسٹ کلاس میں اس کے آگے دیکھیں گے۔ آج ہم نے جو واقعات پڑھے، جو
چیزیں، اس سے جو کچھ سبق حاصل ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی کرنے والے نہ ہوں، اور ہمارے دل میں ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے لیے عزت اور بڑھ جائے، اور ان کو واقعی ہم اپنا لیڈر مانیں، اپنا رول ماڈل مانیں کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمارے لیے کتنی ساری باتوں کو جمع کر دیا، کس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور مصاحبت انہوں نے اختیار کی، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اہمیت دیتے تھے، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قرآن حکیم میں آیات نازل ہوئیں ان کی باتوں کی تائید میں، اور ان کی کیا اہمیت تھی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک نستغفرک نستغفرک، نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔